السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 سے لے کر 66 تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ، جس حال میں بھی آپ ہوں، یعنی شان کا معنی حال، تکونو کا معنی ہونا۔ وما تکونو فی شان، جس حال میں بھی آپ ہوں، وما تتلو، اور جو بھی آپ پڑھے، منہو، اس اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ ہے، یعنی منہو، اس اللہ کی طرف سے، وما تتلو، اور جو بھی آپ پڑھے، منہو، اس اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ ہے، من قرآن، قرآن سے، ولا تعملون، اور نہیں تم عمل کرتے، من عمل، کوئی بھی عمل، یا پھر ولا تعملون، اور جو بھی تم عمل کرو، من عمل، کوئی بھی عمل، الا مگر کننا، ہم ہوتے ہیں، علیکم، تم پر، شہودن، گواہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس حال میں بھی آپ ہوتے ہیں، جو بھی آپ اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن سے پڑھتے ہیں، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، یعنی ولا تعملون من عمل، یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں، یعنی ہم اس سے باخبر ہوتے ہیں۔ اس جب تفیضونا، تم مصروف ہوتے ہو، فیہی، اس میں، وما یعزبو، اور نہیں پوشیدہ، ان ربی کا، تیرے رب سے، من مثقالی ذراتن، ذرہ برابر چیز بھی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغرا، اور نہ چھوٹی، من ذالک، اس سے، ولا اکبرا، اور نہ ہی بڑی، الا مگر، فی کتاب مبین، واضح کتاب میں موجود ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے مخاطب ہیں اور تمام ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے تمام احوال سے واقف ہے، یعنی باخبر ہے، یعنی ہر چھوٹے چھوٹے عمل سے باخبر ہے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، چاہے وہ چیز جو ہے آسمانوں میں ہو یا پھر زمین کے اندھیرے میں، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ پر ظاہر ہے۔ یعنی اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں موجود ہر چیز سے باخبر ہے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں کی حرکات سے کس طرح بے خبر رہ سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں کے ہر عمل سے بھی باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار، انا، بے شک، اولیاء اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہے، اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے، اور ولی کے معنی ہے قریب ہونا۔ اللہ، خبردار، انا، بے شک، اولیاء اللہ ہی، اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء جو ہے، لا خوف، نہیں خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ ہی، ہم یحزنون، وہ غمزدہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے قریب وہی لوگ ہیں جو سچے اور پکے ایمان والے ہیں، جو کہ مخلص ایمان والے ہیں، جو کہ شرک سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا، اور نہ ہی، ہم یحزنون، وہ غمزدہ ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور یحزنون کا تعلق ماضی سے ہے۔ مطلب یہ ہے چونکہ انہوں نے زندگی جو ہے خوف خدا میں گزاری، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، تقوی میں گزاری، تو اس لیے وہ لوگ جو ہیں وہ قیامت کی ہولناکیوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، جس طرح کے دوسرے لوگ جو ہیں خوف زدہ ہوں گے۔
بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے فضل کے امیدوار ہوں گے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو دنیا میں جو سہولتیں نہ مل سکی، یعنی دنیا میں جو ان کو نعمتیں نہ مل سکی، اس پر وہ غمزدہ نہیں ہوں گے، یعنی اس پر وہ غمزدہ نہیں تھے، بلکہ ان کا یہ یقین تھا کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قضا اور تقدیر سے ہیں، یعنی کبھی بھی ان کے دل میں غصہ نہیں آیا، کبھی بھی نفرت نہیں آئی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، یہی لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وقانو اور تھے وہ یتقون پرہیزگاری کرتے، یعنی یہی لوگ ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے رہے، یعنی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے زندگی بھی خوف خدا میں گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاہم البشرا، لاہم ان کے لیے البشرا خوشخبری ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی میں خوشخبری سے مراد وہ خوشخبری ہے جو فوت کرتے وقت فرشتے جو ہیں ایمان والوں کو دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے، یعنی ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، وفی الآخراتی، اور آخرت میں بھی، یعنی آخرت میں جو اللہ کی رضامندی ان کو حاصل ہوگی، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل حاصل ہوگا، یعنی ان کو جنتیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے، لا تبدیلا، نہیں کوئی بدلنے والا، لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک، یہ هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی آخرت کی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک، اور نہ غم میں ڈالیں آپ کو، یعنی کاف سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یحزنک، نہ غم میں ڈالے آپ کو، قولہم، ان کی باتیں، ان العزت، بے شک عزت جو ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے، جمیعاً، سب کی سب، هو سمیع العلیم، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان کافروں کی باتیں، ان مشرکوں کی باتیں غمزدہ نہ کرے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ الا، خبردار، انا، بے شک، للہ، اللہ کے لیے ہے، من، جو بھی ہے، فی السماواتی، آسمانوں میں، ومن، اور جو بھی، فی الارض، زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، اس بات کو ذہن میں رکھو، بے شک تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، وہ اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ وما یتبع الذین، اور جو بھی پیروی کرتے ہیں یہ لوگ، وما یتبع الذین، اور جو بھی پیروی کرتے ہیں یہ لوگ، یدعون، پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو، وما یتبع الذین، یعنی یہ لوگ جو ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کی پیروی کرتے ہیں، یدعون، یعنی پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، شرکاء، دوسرے شریکوں کو، ان یتبعون، نہیں یہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وانہم، نہیں وہ، الا مگر، یخرصون، اٹکلیاں کرتے، یعنی قیاس کے گھوڑے دوڑاتے، یعنی اپنے خیالوں کے گھوڑے دوڑاتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ مشرک لوگ جو ہیں یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پیروی کرتے ہیں، یعنی یہ بات جو ہے یہ کسی دلیل سے ثابت نہیں، یعنی یہ کسی دلیل کی بنا پر ایسا نہیں کرتے، بلکہ اپنے وہم و گمان سے یہ کرتے ہیں، یعنی یہ اپنے عقل اور سمجھ سے کام نہیں لیتے، یعنی یہ اگر عقل اور سمجھ سے کام لیتے تو ان پر یہ بات ظاہر ہو جاتی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا شریک نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ان تمام آیات میں بیان فرمایا، یعنی اس سے پچھلی آیات میں بھی، کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو بنانے والا اکیلا ہے، واحد ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ
کی عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ اس تمام مخلوق کو بنانے والا اکیلا ہے، یعنی ہر چیز کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی لائق ہے کہ عبادت بھی اس اکیلے اللہ کی جائے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عقل سے کام نہیں لیتے، یہ اپنی سمجھ سے کام نہیں لیتے، اگر یہ اپنی عقل اور سمجھ سے کام لیتے تو یہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محض قیاس سے کام لیتے ہیں، یعنی اپنے گمان سے کام لیتے ہیں، یعنی سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔